اب قاسمی استاد تفسیر و حدیث جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم چھٹمل پور سے کہ آپ تشریف لائے اور اپنے مؤثر اور پرمغز خطاب سے سامعین کو محظوظ فرما دیں۔ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يمسه إلا المطهرون صدق اللہ العظیم۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ عجب ماجرا ہے بروز عید قرباں، وہی قتل بھی کرے ہے وہی لے ثواب الٹا۔ گرامی قدر حضرات اور برادران اسلام اور معزز سامعین کرام اور میری پیاری ماں اور بہنوں، ابھی ماشاءاللہ مولانا محمد عزیز اللہ صاحب آپ حضرات کے سامنے بیان فرما رہے تھے، اور اسی طرح ان سے پیشتر مولانا سلیم احمد صاحب، مولانا شبیر احمد صاحب، بہت سے حضرات اور ہمارے یہ بچے سراج العلوم کے یہ متعلمین ماشاءاللہ اچھی نصیحتیں ہم لوگوں کو فرما رہے تھے۔ اللہ ان بچوں کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، ان بچوں کو دیندار بنائے، ایماندار بنائے، تقوی اور طہارت والے بنائے، سراج العلوم کا نام روشن کرنے والے بنائے، اور ان کے والدین کے لیے، اعزاء اقربا رشتہ داروں کے لیے اللہ تبارک و تعالی ان کو امین بنائے۔ بہرحال آپ حضرات نے ابھی بہت سی باتیں سنی، قربانی کے متعلق بھی باتیں ہوئی، اور اسی طرح زبان کے متعلق بھی باتیں ہوئی، علماء اور صلحاء کے متعلق بھی باتیں ہوئی۔ ماشاءاللہ بڑی نصیحتیں آپ حضرات کے گوش گزار کی گئی اور آپ حضرات نے ان کو سماعت فرمایا۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اس نے ہمیں یہاں بیٹھنے کا موقع دیا، یہ بھی اس کا شکر و احسان ہے۔ اگر وہ اپنا احسان نہ فرماتے تو ہم یہاں نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ یہ بھی اس کا احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہاں یکجا جمع کر دیا اور اپنے دین کی باتیں سننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ اللہ اگر توفیق نہ دے تو انسان کے بس کی بات نہیں۔ فیضان محبت عام تو ہے، عرفان محبت عام نہیں۔ تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، اس کی عنایتیں ہیں، مہربانیاں ہیں، ذرہ نوازیاں ہیں، نوازشیں ہیں کہ اس نے ہمیں یہاں بٹھایا اور ہمیں یہاں برابر جوڑ کر بٹھا رکھا ہے۔ ہم اپنے دین کی باتیں سماعت کر رہے ہیں، سن رہے ہیں ان حضرات علماء کی موجودگی میں، بالخصوص ہمارے مولانا محمد عرفان صاحب مد ظلہم العالی، جو ہمارے اس علاقے کے بزرگ، اس علاقے کے تاج اور اس علاقے کے روشن مینارے ہیں، وہ بھی یہاں تشریف فرما ہیں اور آپ حضرات کے ساتھ برابر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک توفیق ہے۔ بہرحال ان بچوں نے ابھی بہت اچھی باتیں بتلائی، اور ان بچوں میں کچھ بچے وہ بھی ہیں جنہوں نے حفظ قرآن کیا، ان بچوں کی دستار بندی بھی ہوگی، ان کے سر کے اوپر پگڑی باندھی جائے گی۔ یہ بھی ایک اعزاز ہے، آپ حضرات کے سامنے ان کو اعزاز ملے گا، آپ حضرات کی دعائیں ملیں گی، آپ حضرات کی محبتیں ملیں گی، ان کے اعزاء اقربا رشتہ داروں کی محبتیں ملیں گی۔
ان کے والدین کی محبتیں ان کو ملیں گی، یہ حضرات علماء ان کے لیے دعائیں کریں گے۔ تو یہ بچے بھی بڑے قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے حفظ قرآن کیا ہے، ان کے والدین بھی قابل مبارکباد ہیں، اور آپ سبھی حضرات قابل مبارکباد ہیں کہ آپ حضرات ان بچوں کی خوشی میں، گویا کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں ان بچوں کی خوشی میں، آپ سبھی حضرات ان کو داد دے رہے ہیں، اور آپ سبھی حضرات ان کی شکل و صورت دیکھ رہے ہیں، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ جس طرح انہوں نے ایک ایک لفظ قرآن کا پڑھا اور اللہ نے ان کو نوازا، قرآن میں 6666 آیتیں ہیں، جو آدمی ان کو حفظ کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو 6666 منزلہ مکان عنایت کرتے ہیں جنت کے اندر۔ جنت میں بڑے بڑے مکان ہیں، مراتب کے اعتبار سے مکان بنائے گئے ہیں۔ جیسے یہاں دنیا میں بڑی اونچی اونچی عمارتیں ہوتی ہیں، مگر 6666 منزلہ مکان اور 6666 منزلہ کوئی عمارت دنیا میں نہیں ہے۔ یہ عمارت اگر ہے تو جنت میں ہے، یہ عمارت ہے تو اس اگلی دنیا میں ہے، اس اگلے عالم میں ہے جس کو عالم آخرت کہتے ہیں۔ وہاں پر اتنی اونچی منزل ہے، 6666 منزلہ تعمیر ہے، اس میں یہ حفاظ قرآن رکھے جائیں گے، حافظ قرآن کو وہاں پر پہنچایا جائے گا۔ تو کتنا مرتبہ ان کے لیے ہے، آپ حضرات کے سامنے ان کے سروں پر ہاتھ رکھا جائے گا، ان کے اساتذہ دستار باندھیں گے، پگڑی باندھیں گے، آج ہمارے سامنے ان کا اعزاز ہوگا، کل قیامت میں میدان محشر میں جہاں ہر طرح کے لوگ ہوں گے، وہاں یہود و نصارہ بھی ہوں گے، مشرکین اور مجوسی بھی ہوں گے، اور وہاں پر مسلمان بھی ہوں گے، ہر طرح کے آدمی وہاں ہوں گے، ہزاروں اور کروڑوں کا مجمع نہیں، لاکھوں کا مجمع نہیں، وہاں اربوں خربوں کا مجمع ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے ہاتھ سے ان حافظ قرآن کے سروں پر دستار باندھیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، اور کتنے بڑے فضیلت کے یہ بچے مستحق ہیں۔ آپ حضرات بھی گویا کہ اس ثواب میں شریک ہوں گے۔ آج ہم یہاں شریک ہو رہے ہیں، اللہ وہاں بھی شریک کرے گا۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کو جنت الفردوس میں بہترین جگہ نصیب فرمائے۔ اس قرآن مجید کی برکت سے سب کچھ جو کچھ بھی ہوگا، یاد رکھو اس قرآن کی برکت سے ہوگا، اس قرآن کے اعزاز میں ہمیں سب کچھ ملے گا۔ یہ قرآن ہی ہمیں جنت میں لے جائے گا۔ یہ قرآن نہ ہوتا دنیا میں کچھ بھی نہ ہوتا، یہ قرآن نہ ہوتا یہاں دنیا میں یہ مویشی پن ہوتا، حیوان پن ہوتا۔ جس طرح جانور پھرتے رہتے ہیں اسی طرح ہم بھی پھرتے۔ چنانچہ قرآن آنے سے پہلے ہماری کیا حالت تھی، بھائی بھائی کا نہیں تھا، اور بیوی اپنے شوہر کی نہیں تھی، اور اسی طریقے سے کوئی کسی کا ادب نہیں تھا، احترام نہیں تھا، ایک جانوروں جیسی زندگی گزاری جا رہی تھی۔ قرآن آیا، قرآن نے آ کر حالات دیے، قرآن نے آ کر عورتوں کو عورتوں کے حقوق دلوائے، قرآن نے آ کر ابا کو ابا کے حقوق دلوائے، قرآن نے آ کر شوہر کو شوہر کے حقوق دلوائے، قرآن نے آ کر بیوی کو بیوی کے حقوق دلوائے، قرآن نے آ کر اماں کو اماں کے حقوق دلوائے، قرآن نے آ کر ابا کو ابا کے حقوق دلوائے، قرآن نے آ کر بھائی کو بہن کے حقوق دلوائے، بہن کو بھائی کے حقوق دلوائے۔ بھائی کا کیا حق ہوتا ہے، بہن کا کیا حق ہوتا ہے، یہ سارے حقوق قرآن نے بتائے۔ اگر یہ قرآن نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا، یہ قرآن نہ ہوتا تو ہم سب کے سب حیوانوں کی طرح زندگی گزار رہے تھے، جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے تھے۔ اس قرآن کا حق ہے، قرآن نے ہمیں سب کچھ دیا۔ یہی وہ قرآن ہے کہ اس کی ایسی تاثیر اور ایسا اثر کہ اس نے بڑے بڑے جنرل کرنل جو اپنے آپ کو جنرل کہتے، کرنل کہتے،
دنیا کا سب سے بڑا آدمی کہتے، وہ اپنے آپ فخر کرتا، تکبر کرتا، گھمنڈ کرتا، وہ قرآن کے آگے آ کر جھک گئے۔ قرآن تو ایسی چیز ہے، ایسا اس کے اندر اثر ہے، ایسا مقناطیس ہے اور ایسے اثرات اپنے اندر رکھتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت عمر فاروق، جنہیں حضرت کا لقب ملا، عمر کا لقب ملا، فاروق کا لقب ملا، فاروق کے نام سے پکارے جانے لگے، یہ قرآن ہی کا اثر تھا، نہیں تو عمر تھے، فاروق نہیں تھے۔ عمر کہتے ہیں کہ قرآن سے پہلے مجھے کچھ بھی پتہ نہیں تھا کہ میں کیا ہوں، چنانچہ یہی عمر مکے کے اندر وہاں کے کفار و مشرکین نے، وہاں کے لوگوں نے یہ کہا کہ اے عمر، آج اگر تو محمد کا سر قلم کر کے لائے تجھے بڑا انعام دیا جائے گا۔ عمر تیار ہو گیا، عمر چل رہا ہے، ہاتھ میں تلوار لے لی کہ آج محمد کا سر قلم کر کے لاؤں گا، آج ان کا گلا کاٹ کر لاؤں گا۔ چل دیا عمر چلا جا رہا ہے۔ راستے میں عبداللہ ابن مسعود اشجعی ملے۔ عبداللہ ابن مسعود اشجعی نے کہا، عمر کہاں جا رہے ہو؟ عمر میں بڑی جوانی تھی، عمر میں بڑی بہادری تھی، عمر ایک دلیر آدمی تھا، ایک جوان آدمی تھا، ایک پہلوان آدمی تھا۔ کہنے لگا، آج میں محمد کا سر قلم کرنے جا رہا۔ عبداللہ ابن مسعود اشجعی نے کہا کہ ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ، کہاں جا رہے ہو؟ پہلے تم اپنے بہن بہنوئی کی خبر لے لو، اپنے بہن بہنوئی کو دیکھو ان کا کیا حال ہے۔ محمد کی خبر بعد میں لینا، محمد کے قتل کی بعد میں سوچنا۔ چنانچہ عمر اپنے بہن بہنوئی کے گھر گیا۔ جب بہن بہنوئی کے گھر پہنچتا ہے، جا کر دیکھتا ہے کواڑ بند ہیں اور اندر سے کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، کچھ پڑھا جا رہا ہے۔ بہن بہنوئی دونوں پڑھ رہے ہیں۔ خباب ابن عورت ان کے استاد تھے، وہ پڑھا رہے ہیں۔ بہرحال عمر دیکھتے رہے، سنتے رہے، کیا پڑھا جا رہا ہے، کیسی آوازیں آ رہی ہے۔ کواڑ کی درازوں سے جھانک رہے ہیں، اندر دیکھ رہے ہیں، اور اندر بھی پتہ لگ گیا، عمر کی بہن کو پتہ لگ گیا کہ عمر باہر کھڑے ہیں۔ وہ گھبرا گئی کہ آج تو بس ہمارا بچنے کا سوال نہیں ہے، اس لیے کہ عمر نے تو ارادہ کر رکھا ہے میں محمد کو قتل کروں گا، مگر وہ ادھر سے ادھر آ گیا، اس کا ارادہ اب یہ ہو گیا۔ چنانچہ باہر سے عمر دیکھ رہے ہیں، اندر کی آوازیں سن رہے ہیں، بہت دیر تک کھڑے رہے اور کہتے رہے دروازہ کھولو۔ بہن نے بہرحال کچھ دیر کے بعد دروازہ کھولا۔ بہن تو بڑی شفیق اور کریم ہوتی ہے، اور بہن تو اپنے بھائیوں کو راستہ بہت جلدی دے دیتی ہے، بہن بھائیوں کو بہت مانتی ہے۔ چنانچہ بہن نے دروازہ کھولا، دیکھتے کیا ہے کہ عمر ہیں۔ عمر نے کہا کیا کر رہے تھے بتاؤ؟ کہ کچھ نہیں، کہ نہیں کچھ کر رہے تھے، کچھ پڑھ رہے تھے۔ بہرحال کچھ دیر کے بعد جب باپ عمر نے مارنا شروع کیا، بہن کو بہنوئی کو خوب مارا، بہن بہنوئی کو عمر نے اس قدر مارا کہ زخموں سے خون کی بہنے لگی دھارا۔ بہن بولی عمر ہم کو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسے بوٹیاں کتوں سے نچوا دے۔ اے عمر، ہم دین سے پھرنے والے نہیں، ہم قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن کی دولت ہم نے سیکھ لی، قرآن ہمارے اندر آ گیا، اس لیے ہم ایمان سے نہیں پھریں گے۔ تم جو چاہے کرو، قتل کر دو، مار ڈالو، کچھ بھی کرو، مگر ہمارے اندر ایمان آ چکا ہے، ایمان کی محبت آ چکی ہے، قرآن آ چکا ہے، قرآن کی محبت آ چکی ہے، اس لیے ہم دین سے پھرنے والے نہیں ہیں۔ عمر نے سوچ لیا بھائی ان کے اندر تو بہت پکا دین ہے، یہ تو بڑے پکے سچے مسلمان ہیں، یہ پھرنے والے نہیں ہیں۔ عمر نے مارنا چھوڑ دیا اور یہ کہا دیکھو اس قرآن کا یہ اثر ہوا۔ یہ کہا اچھا یہ بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن نے کہا طٰہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ
इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा। हम सूरह तोहा की आयतें पढ़ रहे थे, 16वें पारे की आयतें पढ़ रहे थे। क़ाल अलम अक़ुल लका की सूरत हम पढ़ रहे थे। बस उमर ने कहा कि अच्छा मुझे भी पढ़ाओ, मुझे भी लाकर दो, कहाँ है वो तुम्हारा कुरान। इन्होंने छुपा दिया था कहीं उमर को गुस्सा ना आ जाए, उमर इस कुरान को फाड़ ना डाले, उमर इस कुरान के साथ बदतमीजी ना करे, इसलिए बहन ने छुपा दिया था। कहा वो कुरान लाओ। बहन ने कहा ला यमुस्सुहु इल्लल मुतहहरून, इस कुरान को नापाक आदमी नहीं छुएंगे, बेवुजू आदमी नहीं छुएगा। पहले गुस्ल करो, पहले वुजू करो, उसके बाद कुरान दिया जाएगा। कुरान कोई मामूली किताब नहीं है, हर किताब को हम बगैर वुजू के छू सकते हैं, बगैर वुजू के पढ़ सकते हैं, मगर इस कुरान को अगर छुएंगे तो पहले वुजू करना पड़ेगा, पाकीज़ा होना पड़ेगा। हाइज़ा औरत नहीं छू सकती, नापाक औरत नहीं छू सकती, नापाक मर्द नहीं छू सकता, कुरान को नहीं उठा सकता। ये कुरान इतना मोहतरम है, इतना बाबरकत है, इतना मुकद्दस है। इस कुरान का एहतराम जो लोग करते हैं वो जानते हैं, कुरान के एहतराम की वजह से अल्लाह मग़फ़िरत के फैसले कर देता है। महमूद गज़नवी बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है। महमूद गज़नवी एक दफा रात में बड़ा सो रहा था, चारपाई के ऊपर लेटा हुआ था, सामने देखा एक ताक है, उस ताक में कुरान रखा हुआ है। तो महमूद गज़नवी ने एकदम अपने पांव इकट्ठे कर लिए कि मेरे पैर कुरान की तरफ हो रहे हैं। उसने कुरान का एहतराम किया, सारी रात बैठकर गुजार दी कि बैठा रहूंगा मगर कुरान की तरफ पैर नहीं करूंगा। चुनाचे जब इसकी मौत आई तो रिवायात में आता है कि महमूद गज़नवी को अल्लाह ने बख्श दिया और ये कहा कि हमें तुम्हारी अदा पसंद आ गई, तुमने कुरान का एहतराम किया, कुरान के एहतराम की वजह से तुम्हें बख्श दिया। तो ये कुरान बहुत मुबारक किताब है, बड़ी आला और अरफा किताब है। बड़े बाबरकत हैं वो लोग जो अपने बच्चों को हिफ्ज़ कुरान कराते हैं, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं, अपने बच्चों को कुरान का इल्म देते हैं। ये कुरान कोई मामूली किताब नहीं है। आज आप देखते हो हजरत मौलाना ज़करिया साहब शेखुल हदीस, सारी दुनिया में नाम है। दुनिया का कौन सा कोना ऐसा है कि जहां शेख ज़करिया को ना जानते हो, शेख ज़करिया का नाम ना हो। दाएं जाओ, बाएं जाओ, आगे जाओ, पीछे जाओ, कहीं भी चले जाओ, हजरत मौलाना ज़करिया साहब शेखुल हदीस मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर का नाम लिया जाता है। फ़ज़ाइल आमाल पढ़ी जाती है, तबलीगी निसाब पढ़ा जाता है। यही हजरत मौलाना ज़करिया साहब जब रमज़ान में कुरान सुनाते थे, रोज़ाना 30 मरतबा उस पारे को पढ़ते थे जो आज सुनाया जाएगा। 30 मरतबा, गोया के रोजाना रमजान में एक तरावी में कुरान पढ़ा जा रहा है और 30 मरतबा उस पारे को पढ़ा करते थे, तो गोया के 30 कुरान खत्म कर रहे रमजान में। तो खुलासा ये है कि हजरत ये कुरान जो है, ये कुरान बड़ा बाबरकत है। इस कुरान से सब कुछ मिलता है, दौलतें मिलती हैं, माल मिलता है, इज्जतें मिलती हैं और राहत मिलती है। सब कुछ इस कुरान से मिलता है अगर सही माना में हम कुरान के पढ़ने वाले हों, कुरान से मोहब्बत करने वाले हों। इसलिए दोस्तों, हमें कुरान से मोहब्बत करनी पड़ेगी। हम मुसलमान हैं, इस्लाम वालों को, मुसलमानों को इस कुरान का एहतराम करना पड़ेगा। इसका एहतराम गैरों ने किया, इसका एहतराम दूसरों ने किया, वो माला माल हो गए, उन्हें अल्लाह ने नवाज दिया। तो इसलिए हमारे लिए सबसे पहला फर्ज है कि हम इस कुरान से मोहब्बत करें, कुरान को अपने सीने से लगाएं। अगर हम पढ़ना नहीं जानते, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने कभी नहीं पढ़ा, उन्हें किसी ने नहीं पढ़ाया, घरों में पढ़ाने वाले नहीं थे, हमारे आबा व अजदाद भी ऐसे गुजरे हैं, आज भी हैं बहुत से बेचारे कि वो कुरान पढ़ना नहीं जानते मगर कुरान से मोहब्बत रखते हैं। कुरान से मोहब्बत रखनी चाहिए। लखनऊ के करीब एक उन्नाव एक गांव है, उन्नाव, वहाँ एक मुंशी जी थे। वो मुंशी जी सरकारी मुलाजिम थे,
ایک دفعہ وہ چلے جا رہے تھے، ایک گاؤں میں دیکھا بڑی بھیڑ لگ رہی ہے، بہت زیادہ بھیڑ ہے، لوگ کھڑے ہیں۔ پوچھا بھائی تم کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ کہا ہم اس لیے کھڑے ہیں، یہاں ایک جنازہ ہو گیا، جنازے کی نماز پڑھانے والا کوئی نہیں ہے۔ ایسے ایسے حالات گزرے ہیں، گاؤں میں کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوتا تھا، قرآن پڑھنے والا نہیں ہوتا تھا، بلکہ سب کے ایک پیر ہوتا تھا، اور پیر آیا کرتا تھا 6 مہینے میں اناج لے کر چلا جاتا، یہ کہتا بس تم 1 گھڑی اناج دے دو اور میں تم سب کی طرف سے نماز پڑھوں گا، بس یہ کہہ کر کے آئے غلہ اکٹھا ہو جاتا تھا اور پیر آتا اور چلا جاتا۔ ایسے ایسے گاؤں ہیں، اس طرح کے گاؤں تھے کہ وہاں پر قرآن پڑھنے والے نہیں تھے۔ تو وہ گاؤں بیچارہ ایسا ہی تھا، اناؤ یہ لکھنؤ کے قریب ہے، وہاں اناؤ میں گویا کہ وہ منشی جی چلے جا رہے ہیں بیچارے، انہوں نے دیکھا بہت آدمی جمع ہیں، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کوئی جنازے کی نماز پڑھانے والا نہیں۔ ان منشی جی نے کہا جنازے کی نماز میں پڑھا دوں گا۔ چلو جی بہت اچھا، شکریہ ادا کیا، انہوں نے جنازے کی نماز پڑھائی، پھر قبر میں گئے، تدفین ہوئی، یہ منشی جی تدفین میں شریک رہے، پھر وہاں سے اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ منشی جی کا کہنا ہے کہ جب میں اپنے گھر آ گیا، میں نے دیکھا میری جیب میں کچھ کاغذات تھے جو سرکاری کاغذات تھے، ان کاغذات کے اوپر تنخواہ ملنے کا مدار تھا، تنخواہ ان کاغذات سے ملتی تھی، اس طرح کے کچھ کاغذ تھے کہ تنخواہ جب ملے گی جب وہ کاغذ دکھلائیں گے جا کر۔ بہرحال یہ منشی جی کہتے ہیں کہ وہ کاغذ غائب ہو گیا، پتہ نہیں کہاں گیا کہاں نہیں گیا، گھر میں تلاش کیا، پھر دل نے گواہی دی کہ ہو نہ ہو میرا وہ کاغذ جب ہم مردے کو اتار رہے تھے اس وقت جھکتے ہوئے وہ کاغذات قبر میں گر گئے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ میرے کاغذات قبر میں گرے ہیں اور کہیں نہیں مل رہے ہیں۔ بہرحال یہ اس گاؤں میں گئے، وہاں گاؤں میں جا کر ان گاؤں والوں سے کہا کہ بھائی میرے کچھ کاغذات تھے بہت ضروری، میری جیب میں تھے، کل ہم جب جنازے کو اتار رہے تھے مجھے یاد پڑ رہا ہے، 100% مجھے یقین ہے کہ میرے کاغذات قبر میں گرے ہیں۔ لوگوں نے کہا آپ کا تو بڑا احسان ہے، آپ نے نماز جنازہ پڑھائی ہے، ہم اجازت دیتے ہیں آپ قبر کھودو، کھود کر اپنے کاغذات تلاش کر لو۔ اور بھی ان کے ساتھ آدمی گئے، انہوں نے جا کر قبر کھودی، قبر کے اندر دیکھتے ہیں ایک گلشن لگا ہوا ہے، قبر ہری بھری ہے، قبر میں ہریالی ہے، اور قبر ہی کے اندر سے وہ کاغذ مل گئے۔ انہوں نے کاغذ اٹھا لیے، اٹھانے کے بعد قبر کو بند کر دیا۔ لوگوں سے پوچھنے لگے بھائی یہ بتاؤ رات رات میں چمن لگ گیا، رات رات میں یہ قبر گل و گلزار بن گئی، رات رات میں ہریالی آ گئی، آخر کیا بات ہے؟ یہ عمل کیا کرتا تھا یہ بتاؤ۔ کسی نے کہا کہ ان کی ایک لڑکی ہے فلاں محلے میں، اس سے جا کر معلوم کر لو۔ بہرحال وہاں گئے، کچھ لوگ اکٹھا ہو کر گئے، وہ منشی جی گئے، انہوں نے جا کر معلوم کیا تمہارے ابا کیا عمل کرتے تھے جو ان کی قبر میں ہریالی ہے، قبر میں باد بہاری ہے، قبر میں گلشن لگا ہوا ہے، باغیچہ بنا ہوا ہے، وہ عمل کیا کرتے تھے یہ بتاؤ۔ اس بیٹی نے بتایا، اس لڑکی نے بتایا کہ میرے ابا کوئی بہت بڑا عمل نہیں کرتے تھے، وہ تو شرابی تھے، کبابی تھے، جواری تھے، ساری برائیاں ان میں موجود تھی۔ ہاں البتہ صبح ہی صبح وہ اٹھتے، وضو کرتے اور قرآن کو ہاتھ میں لیتے اور ورق پلٹتے اور یوں کہتے اللہ نے یہ بھی صحیح کہا، اللہ نے یہ بھی صحیح کہا، یہ کہتے کہتے سارا قرآن کھولتے اور بند کرتے۔ تو دوستو یہ منشی جی مولانا فضل حق خیر آبادی ان کے مرید تھے، یہ سیدھے وہاں گئے، جا کر ان کو بتایا کہ ایسا ایسا ایک آدمی تھا اور وہ قبر میں دفن کیا گیا اور اس کی قبر میں چمن لگا ہوا ہے، سارا واقعہ دہرایا۔ حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی کو بتایا، مولانا فضل حق خیر آبادی نے کہا کہ وہ آدمی قرآن سے محبت کرتا تھا،
قرآن کی محبت کی وجہ سے اللہ نے اس کی قبر میں باد بہاری پیدا کر دی، قبر میں گلشن لگا دیا، قبر میں چمن لگا دیا اور قبر میں ہریالی آ گئی قرآن مجید کی محبت کی وجہ سے۔ دیکھو تو قرآن ایک بہت بڑی چیز ہے، اس سے محبت کرنی چاہیے، بڑے چھوٹے سب محبت کریں، پھر یہ ہماری اولاد محبت کرے گی۔ اگر کوئی پڑھنا بھی نہیں جانتا قرآن کو سینے سے لگائے، قرآن سے محبت کرے، جب سینے سے لگائے گا اولاد دیکھے گی کہ یہ باپ قرآن کو سینے سے کیوں لگا رہا ہے، قرآن سے محبت کیوں کر رہا ہے، تو یہ بچے محبت کرنے والے ہوں گے۔ تو یہ قرآن ایک بہت بڑی دولت ہے، اس لیے الحمدللہ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا، یہ مدرسہ دیا۔ ابھی 8-10 روز پہلے غالباً ہمارے محترم جناب مولانا محمد فاروق صاحب جو ہماری مسجد کے امام و خطیب ہیں، انہوں نے فون کیا کہ حضرت قاری مرسلین صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گاؤں میں ایک جلسہ ہے اور جلسے میں آنا ہے، قرآن کا جلسہ ہے۔ بہرحال قرآن تو ایک ایسی چیز ہے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری بات میں نے کہا کہ وہ گاؤں میں بہرحال بھلسوا ہے اور ایسا گاؤں ہے کہ ان کا اور کاشف العلوم کا ایک جوڑ ہے، ایک ربط ہے بہت پرانا، 60-70 سال پرانا ربط ہے۔ جب کبھی ہمارے حاجی زکریا صاحب اور حاجی حافظ عبدالحمید صاحب اور ہمارے محترم جناب حافظ سعید احمد صاحب یہ لوگ پڑھا کرتے تھے، حضرت مولانا شریف صاحب کا دور تھا، اس وقت سے آنا جانا ہے۔ ہم نے بھی کیا ہے رجسٹروں میں دیکھا اور وہاں پر لکھا ہوا دیکھا، ان لوگوں کا آنا جانا دیکھا کہ یہ آتے جاتے رہے۔ تو اس کے تعلق سے میں نے بھی کہا کہ ان حسن العہد من الایمان، تعلق کا نبھانا ایمان کی علامت ہے، تعلق کو نبھانا چاہیے۔ جب انہوں نے یاد کیا ہے بھائی بھلسوے والوں نے تو ضرور جانا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ تعلقات کو نبھاؤ، یہ بھی ایمان کی علامت ہے۔ چنانچہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایک بڑھیا آئی، وہ بڑھیا آپ کی مہمان ہوئی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑھیا کا بہت اعزاز کیا، بڑی خاطر تواضع کی، مہمان نوازی کی۔ جب وہ بڑھیا جانے لگی تو سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ یہ بڑھیا جو آئی تھی آپ بہت تواضع کر رہے تھے، مٹ رہے تھے اس کے اوپر، آخر کون تھی وہ؟ تو اللہ کے رسول نے کہا وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلی تھی۔ خدیجۃ الکبریٰ کبھی اللہ کے نبی کی بیوی تھی، ان کی سہیلی اور ان سے دوستی کرنے والی تھی یہ عورت۔ تو میں نے اس کا اعزاز کیا ہے خدیجۃ الکبریٰ کی وجہ سے۔ تو گویا کہ ایک دوسرے کی وجہ سے تعلق بنتے ہیں، رشتہ داریاں بنتی ہیں، تو ان رشتہ داریوں کا اعزاز کرنا چاہیے، تعلقات کو نبھانا چاہیے۔ تعلقات کا نبھانا ایمان کی علامت ہے۔ مزید کہا اللہ کے رسول نے اے عائشہ تو خدیجہ کو کیا سمجھتی ہے؟ خدیجہ نے اپنا سارا مال لٹا دیا تھا، خدیجہ نے سارا مال قربان کر دیا تھا اس دین کے لیے۔ حضرت خدیجہ مالدار عورت تھی، تجارت ان کی ہوا کرتی تھی، اللہ کے رسول نے بھی تجارت کی ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے پھر نکاح بھی ہو گیا تھا اللہ کے رسول کا کہ حضرت خدیجہ نے اپنا سارا مال پیش کر دیا تھا، اللہ کے نبی کو کہہ دیا تھا اس سارے مال کو ایمان کے اوپر لگا دو، اسلام کے اوپر لگا دو، اسلام کی اشاعت میں لگا دو۔ یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کہا تھا۔ تو آج کیا میں خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلی کا اعزاز نہ کروں، ان کا احترام نہ کروں؟ اس لیے اللہ کے نبی نے اعزاز کیا تھا۔ تو دوستو یہ اعزاز اور یہ محبتیں اسی دین نے بتائی ہیں، اسی ایمان نے بتائی ہیں، اسی اسلام نے بتائی ہیں، اسی قرآن نے بتائی ہیں جو یہاں پر ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ ایک بات میں نے ابھی کہی تھی، ایک شعر پڑھا تھا کہ عجب ماجرا ہے بروز عید قربا، وہی قتل بھی کرے ہے وہی لے ثواب الٹا۔ مولانا عزیز اللہ صاحب آپ کو بتلا رہے تھے قربانی کے بارے میں، بس تھوڑا سا بتلا دو پھر بات ختم۔ دیکھو قرآن بہت بڑی چیز ہے،
اللہ نے ہمیں قرآن دیا، اس کا اعزاز کرو، اس ادارے کی کیا ہے عظمت کرو۔ اللہ نے یہ ادارہ دیا، یہ مدرسہ دیا، اس کی عظمت کرو کہ اللہ نے ہم کو ایک دین کا قلعہ دے دیا، ہمارے بچے اس میں پڑھیں گے۔ دوسری بات کہ اللہ نے اس کی برکت سے، اسی ادارے کی برکت سے آج ہمارے سامنے یہ باتیں رکھ دی، اور یہ مہینہ ابھی جو کیا ہے چلنے والا ہے، جس کو ذی الحجہ کا چل گیا، ذی الحجہ کا مہینہ، یہ ذی الحجہ کا مہینہ 10 تاریخ کو قربانی کرنا واجب اور فرض ہے ان لوگوں کے اوپر جو صاحب نصاب ہیں، جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ جو زکوٰۃ دیتے ہیں یہ سمجھو کہ انہیں قربانی بھی کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ نصاب کے اوپر تو ایک بات یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ کے لیے سال بھر کا گزرنا ضروری ہے، کہ مال کے اوپر سال بھر گزر گیا، چلو بھائی زکوٰۃ دے دو۔ لیکن یہ قربانی جو ہے یہ ایسی ہے، اگر کسی آدمی کے پاس 10ویں ذی الحجہ کو اتنے پیسے آ گئے، کہیں سے اتنی آمد ہو گئی، کہیں اس کا مال کسی کے پاس تھا وہ آ گیا، تجارت میں لگا تھا وہ آ گیا، اور اتنا مالدار ہو گیا کہ صاحب نصاب بن گیا، تو یوں کہتے ہیں اسی دن قربانی واجب ہو جائے گی، سال بھر کا گزرنا ضروری نہیں۔ قربانی کا مسئلہ اتنا اہم ہے، یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے۔ صحابہ نے پوچھا تھا اے اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا تھا سنت ابیکم ملت ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ تو یہ بہت بڑی سنت ہے، بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے، اس لیے اس کو کرنا چاہیے۔ خاص طور پر میری ماں اور بہنیں دھیان دیں، اس لیے کہ ہمارے بھائیوں کو تو معلوم بھی نہیں ہوتا صحیح طور پر، سارے دن ادھر ادھر رہتے ہیں، کھیتیوں میں رہتے ہیں، کمانے میں رہتے ہیں، اپنے کام کاج میں رہتے ہیں۔ عورت کو سب پتہ ہوتا ہے، وہ گھر کی مالکہ ہوتی ہے، وہ گھر کی سردارن ہوتی ہے، اسے معلوم ہوتا ہے ہمارے گھر میں کیا ہے کیا نہیں، ہمارے گھر میں کتنا پیسہ ہے کتنا نہیں، ہمارے اوپر قربانی واجب ہے کہ نہیں، سب کچھ جانتی ہے۔ مگر بعض غفلت میں پڑی رہتی ہیں ہماری مائیں اور بہنیں، اور غفلت میں پڑھ کر آدمی کو بھی غافل بنا دیتی ہیں، شوہر کو غفلت میں ڈال دیتی ہیں، اپنا سوال کرتی رہتی ہیں، اور اللہ کا سوال، زکوٰۃ کا سوال، قربانی کا سوال اسے بھول جاتی ہیں، اور زیادہ بات لمبی ہو تو کیا کہتی ہیں کہ ہاں اس کو یہی سوجھ گئی، یہ کیا ہے قربانی کرنے چلا، یہ اب کیا ہے 10,000 روپے اس میں خرچ کرے گا، ہم 1-2 جوڑے بنا لیتی اور کچھ کر لیتی، کچھ زیور لے لیتی، فلا 100 باتیں بتلا دیں گے۔ آج زیادہ تر غفلت ہماری ماں اور بہنوں کی وجہ سے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں اور بہنیں غافل ہیں، ماں اور بہنیں تربیت سے غافل، ماں اور بہنیں دین سے غافل۔ ہماری ماں اور بہنوں کو زیادہ دلچسپی لینی چاہیے، ہماری ماں اور بہنوں کو آگے بڑھنا چاہیے، ہماری ماں اور بہنوں کو تعلیم و تربیت میں زیادہ حصہ لینا چاہیے۔ دیکھو جب ہماری مائیں اور بہنیں یہ تعلیم و تربیت میں آگے ہوں گی، پھر ان کا معاملہ جو ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت اونچا ہوگا۔ میں آپ کو بتلاؤں، گجرات میں ایک شوہر ایک عورت کا انتقال ہوا، جب اس کا انتقال ہوا اسے لوگ اٹھا کر چلے تو اس میں وزن نہیں تھا، بالکل بھی وزن نہیں ہے۔ وہاں ایک حضرت مولانا عبدالجبار صاحب اعظمی تھے، ان سے لوگوں نے پوچھا کہ اس جنازے میں وزن کیوں نہیں ہے، یہ عورت کا جنازہ ہے، اس عورت کے جنازے میں وزن کیوں نہیں ہے؟ بالکل آدمی ایسے چلے جا رہے ہیں جیسے کسی بچے کو لے جا رہے ہیں، وزن ہے ہی نہیں۔ تو مولانا عبدالجبار صاحب نے کہا کہ بھائی دیکھو، حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا، ان کے جنازے میں وزن نہیں تھا۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ وزن کیوں نہیں ہے؟ اللہ کے رسول بھی پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ان کے جنازے میں 70,000 فرشتے آئے ہوئے ہیں، فرشتے اس قدر ہیں، لوگوں کو جگہ نہیں مل رہی ہے کہ ہم جنازے کے ساتھ چلیں۔
اس لیے جنازے میں بھیڑ نظر نہیں آ رہی ہے، اور یہ جنازہ بہت ہلکا، سعد ابن معاذ کا جنازہ جو ہلکا ہے وہ ان کے قرآن مجید پڑھنے کی وجہ سے، قرآن بہت پڑھتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ نے نواز دیا، اس لیے وزن نہیں ہے۔ تو اس عورت کے بارے میں حضرت مولانا عبدالجبار اعظمی نے کہا کہ بھائی یہ دیکھو یہ عورت کیا ہے جو آج اس کے جنازے میں وزن نہیں۔ ان کے گھر والوں کو پوچھو، گھر والوں سے معلوم کرو کہ اس کے جنازے میں وزن کیوں نہیں ہے، یہ عمل کیا کرتی تھی، کون سا عمل کیا کرتی تھی۔ معلوم کیا گیا تو گھر میں بتایا کہ اس عورت کا عمل یہ تھا، اس کا شوہر شرابی تھا، اس کا شوہر کبابی تھا، اس کا شوہر نشہ آور تھا، بہت نشے کرتا تھا، اور جب شام کو آ کر اپنی بیوی کی پٹائی کرتا، خوب مارتا، جب یہ مارتا تھک جاتا، بیٹھ جاتا، لیٹ جاتا، تو یہ بیوی، یہ عورت جس کا جنازہ جا رہا ہے، یہ عورت اپنے شوہر کی خدمت کرتی، ہاتھوں کو دباتی کہ آپ کے ہاتھ تھک گئے ہوں گے، ہاتھوں میں کیا ہے چوٹ تو نہیں آ گئی، تم مجھے مار رہے تھے۔ بہرحال وہ اس طریقے سے خدمت کرتی اور یہ کہتی اے اللہ آپ نے میرے مقدر میں یہی شوہر رکھا تھا، یہ شوہر آپ نے دیا تھا، میں اس کا اعزاز کرتی ہوں، یہ کہا کرتی تھی۔ تو آج اللہ نے اسے اتنا اعزاز دیا کہ اس کی بخشش ہو گئی، اور وہ عورت اسی کے نتیجے میں اس کے جنازے میں وزن نہیں تھا، اللہ کے یہاں مقبول ہو گئی۔ آج ہماری مائیں اور بہنیں شوہروں سے غفلت میں پڑی ہوئی ہیں، شوہروں سے کیا ہے دور رہتی ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ کیا ہے یہ شوہر، حالانکہ شوہر کی وجہ سے کیا اسے جنت ملے گی۔ کیوں؟ دیکھو وہاں پر کیا ہے حور عین رہتی ہیں جنت میں۔ جب کوئی عورت اپنے شوہر کو ستاتی ہے، اپنے شوہر کو دکھ پہنچاتی ہے، تو وہ حور عین یوں کہتی ہیں اے کمبخت تو اس شوہر کو تکلیف پہنچا رہی ہے، یہ تو ہم سے آ کر ملے گا، یہ کل ہمارے پاس آئے گا، تو اسے تکلیف کیوں پہنچا رہی ہے۔ تو معاملہ یہ ہے دوستو، آج ہماری ماں اور بہنوں میں تعلیم و تربیت کی کمی ہے، تعلیم کی کمی ہے، اسی لیے گھر گھر میں جھگڑے ہیں، گھر گھر میں بربادی ہے، گھروں کے اندر کیا ہے طرح طرح کے فساد ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ماں اور بہنیں سب کے سب مل کر آپس میں محبت کے ساتھ رہیں، میاں بیوی کے حقوق ادا کرے، بیوی میاں کے حقوق ادا کرے، بیٹا ابا کے حق ادا کرے، اور ابا اپنے بیٹوں کے حق ادا کرے۔ پھر دیکھو گھر میں کیسی ہوائیں چلتی ہیں، کیسی جنت کی فضائیں بنتی ہیں۔ بس میں تو انہی باتوں کے اوپر اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ہم لوگ اس کا خاص خیال رکھیں کہ اب کیا ہے مہینہ قربانی کا ہے، قربانی ضرور کریں، جس طرح بھی ہو عورتیں ضرور قربانی کریں، اور عورتوں کے اوپر بھی الگ سے فرض ہوتا ہے۔ اگر عورت مالدار ہے تو عورت الگ قربانی کرے، شوہر مالدار ہے شوہر الگ حصہ لے۔ عورتیں ہمارے یہاں حصہ لیتی ہی نہیں، حالانکہ عورتوں کے اوپر بھی قربانی فرض ہے، جس طرح زکوٰۃ فرض ہے ایسے قربانی بھی فرض ہے۔ تو اس لیے اس کا بھی خاص طور پر خیال کرنا ہے۔ ابھی ہمارے محترم جناب قاری مرسلین صاحب اس کے بارے میں فرما رہے تھے کہ ماشاءاللہ لوگوں نے بڑا تعاون کیا، ادارے کا تعاون کیا، اپنے مدرسے کا تعاون کیا، یہ سب کا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ میں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، یہ بیٹھے ہوئے اسٹیج پر یہ بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، مگر ہمارے بہت سے بھائی اور احباب ایسے ہیں کہ جنہوں نے تعاون تو کیا مگر تعاون تھوڑا کیا، اور بھی دل میں آ رہا ہے کہ نہیں چلو کریں گے اور بھی تعاون کریں گے، دلوں میں جوش مار رہا ہے، ولولے مار رہے ہیں کہ نہیں تعاون کریں گے، مگر وہ نہ معلوم کس وجہ سے رک گئے، بیٹھ گئے کہ چلو ابھی ہم 10,000 دے رہے ہیں پھر اور دے دیں گے، ابھی میں نے 15,000 دیے ہیں پھر اور دے دوں گا۔ بہرحال یہ اب پھر آپ سے دوبارہ درخواست ہے
کوئی بات نہیں، دوبارہ سہبارہ بھی درخواست کی جاتی ہیں گھروں میں، کئی مرتبہ بچہ ابا سے مانگتا ہے، اماں سے مانگتا ہے۔ بہرحال یہ ادارہ آپ کا ہے، یہ مدرسہ آپ کا ہے، یہ بچے آپ کے ہیں، یہ پیسہ آپ کے اوپر خرچ ہوگا، یہ سمجھو ہمارے اوپر خرچ ہوگا، ہمارے بچوں پر خرچ ہوگا، دین اسلام پر خرچ ہوگا۔ اس لیے جو حضرات پھر اپنے اس ادارے کا تعاون کرنا چاہتے ہیں تو ضرور تعاون کریں۔ ہمارے بھائی افضال صاحب ہیں اور دیگر احباب ہیں، انہوں نے گزشتہ سال بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ یہاں ہمارے محترم جناب مولانا انعام اللہ صاحب آیا کرتے ہیں اور وہ تشکیل کرتے ہیں، اور آپ حضرات سنا 10-10 ہزار، 20-20 ہزار، 25-25 ہزار آپ لوگ چندہ دیتے ہیں ادارے کو، تو ایسا نہ کیجئے، بلکہ اس میں زیادتی ہو، بڑھوتری ہو، اور آگے بڑھ چڑھ کر وہ وہاں پر مولانا انعام اللہ حج کے لیے گئے ہیں، حرمین شریفین میں گئے ہوئے ہیں، وہاں بھی وہ دعائیں کریں گے، ان کی دعائیں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ اس لیے آپ حضرات اپنے اس ادارے کا خوب تعاون کریں اور دوبارہ اس طرف متوجہ ہوں۔ اچھا ماشاءاللہ، ہمارے ٹھیکیدار فاضل